يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا بصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک اہم نصیحت فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول قسم کے سوالات نہ کیا کرو۔ اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ فرمایا تھا کہ گندی اور ناپاک چیزیں اور ستھری چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے گندی چیزوں کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہو، لہذا تقوی اختیار کرو۔ تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں گندی ہیں ان کی تفصیل خود قرآن کریم نے بیان فرما دی ہے۔ گندی ہونے سے مراد یہ کہ جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان کی تفصیل یا تو قرآن کریم نے بیان فرما دی ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر ان کو ناجائز قرار دیا ہے اور ان کے احکام تمہارے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں جن کا کوئی ذکر نہیں ہے نہ قرآن کریم میں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، تو وہ ایک بیچ میں ایک ایسا طویل دائرہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تو وہ سب مباحات ہیں، اور ان کو تمہارے لیے استعمال کرنا جائز ہے جب تک کہ اس کی کوئی حرمت نہ آئے، یا قرآن میں نہ آ جائے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان نہ فرما دیں، وہ تمہارے لیے جائز ہے اور کھلا میدان ہے۔ اب تم اس کھلے میدان کے اندر اگر کسی بات کے بارے میں سوال کرو گے کہ فلاں چیز جائز ہے کہ نہیں ہے، فلاں کام درست ہے یا نہیں ہے، تو یہ سوالات تمہیں کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اگر وہ چیز بری ہوتی، ناجائز ہوتی، تو یا قرآن کریم میں آ گئی ہوتی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہوتی۔ اب تمہیں اس کی کھوج میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس قسم کے سوالات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اگر جواب آ جائے تو وہ تمہیں نقصان دہ ہوگا۔ اب اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بعض صحابہ کرام نے اسی قسم کے کچھ سوالات کیے تھے، اور ان سوالات کے نتیجے میں بعض لوگوں کو نقصان بھی پہنچا۔ مثلا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما تھے تو ایک صاحب نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے. یہ اس لیے پوچھا کہ ان کے بارے میں لوگ ذرا شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے تھے کہ واقعی وہ اس باپ کے بیٹے ہیں جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ میرے والد کون ہیں. اب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کا جواب دے دیا، لیکن اگر فرض کرو وہ جواب ایسا دے دیتے کہ تم جس باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو وہ تمہارا باپ نہیں ہے، حقیقی باپ نہیں ہے، تو کیا ہوتا؟ لوگوں میں ان کی رسوائی پکی ہو جاتی. تو اس قسم کے سوالات کرنا. اور ایک بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ کسی نے پوچھا میرا باپ کون ہے، تو آپ نے اس کے جو معروف باپ تھا اس کے بجائے کسی اور کا نام لے دیا اور پھر ان کی رسوائی ہوئی. تو ایک تو اس قسم کے سوالات کہ جن کا جواب آ جانے سے ایک انسان کی رسوائی ہو یا اس کی وجہ سے کوئی اس کو تکلیف پہنچے، تو یہ مناسب نہیں ہے. کہ اگر اسی لیے کہا گیا کہ اگر تم ایسی باتوں کے سوال نہ کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو. اسی طرح بعض مرتبہ ایک حکم آیا تو اس کے بارے میں بعض صحابہ کرام نے ایسے سوالات کیے کہ جس کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا. مثلا جب حج فرض ہوا تو قرآن کریم میں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں. وہ لوگ کریں جن جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھ حج کریں. یہ حکم آیا تھا. اب اس میں یہ بات نہیں تھی کہ ہر سال حج کریں. تو اس کا سیدھا سا عمل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کم از کم عمر میں ایک مرتبہ کر لے آدمی، کیونکہ یہاں کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہر سال کرو. لیکن ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج کر لیں تو کافی ہے یا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ تو آپ نے جواب تو دے دیا، اب فرمایا کہ صرف ایک مرتبہ کر لینا کافی ہے، لیکن ساتھ ہی اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا کہ یہ سوال آپ نے کیوں کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال کہنے کا حکم نہیں دیا تھا. اب اگر فرض کرو میں اس کے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آ جاتی کہ ہر سال فرض ہے، تو ساری امت کے لیے ایک پریشانی کا سبب ہوتا کہ ہر سال فرض ہے اور انسان کے لیے ہر سال حج کرنا دشوار ہوتا. یہ سوال بھی اسی میں داخل ہے کہ ایسی باتوں کا سوال نہ کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں نقصان ہو یا تمہیں ناگوار ہو. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا تھا، قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ جو کفار تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. کہتے تھے کہ ایک چشمہ آپ نکال دیں اور ایک آپ کا باغ اچانک وجود میں آ جائے جس میں کھجوریں بھی ہوں، جس میں انگور بھی ہوں، اور کوئی کہتے تھے آپ آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں. اس طرح کے مختلف مطالبات کفار کی طرف سے ہوتے رہتے تھے کہ فلاں معجزہ دکھائیں تو اس سے ہم ایمان لے آئیں گے. اس کا اثر بعض اوقات بعض صحابہ کرام پر یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ معجزہ دکھانا تو کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مشکل ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سے اور وہ معجزہ دکھا دیا جائے تو کم از کم ان کا یہ بار بار کا جو اشکال ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ ایمان لے آئیں. تو یہ جو سوالات کیے جا رہے تھے ان کی طرف بھی فی الجملہ اس میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اشارہ ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بات مراد بھی ہے کہ اے مسلمانوں تم اس فکر میں نہ پڑو کہ جو مطالبات کافروں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ان سارے مطالبات مانے جائیں. اس کے بارے میں سوال آپ بھی کرو کہ یہ معجزہ دکھا دیجیے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ
پچھلی قوموں کے اندر بھی یہ صورتحال رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کفار کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں معجزہ ہمیں دکھا دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے. بارہا پچھلے قوموں میں ایسا ہوا، لیکن جب وہ معجزہ دکھا دیا گیا تو وہ لوگ پھر منکر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ان کا منہ مانگا معجزہ ان کو عطا کر دیا جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں تو ان پر اس دنیا میں عذاب آ جاتا ہے. تو یہ مطالبہ یہ خود ان کے حق میں نقصان دہ ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا وہ کوئی حق طلبی پر مبنی نہیں تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات خود ان کے سامنے بھی آ چکے تھے. قرآن کریم بذات خود ایک معجزہ تھا، لہذا یہ مطالبات غلط بھی تھے. لیکن اس سے زیادہ بات یہ تھی کہ اگر یہ معجزات میں سے کوئی معجزہ آپ کو دکھا دیا جاتا اور لوگوں کو دکھا دیا جاتا لیکن وہ اس پہ ایمان نہ لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا. اس لیے فرمایا گیا کہ ایسی باتوں کا سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوں. یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ایسی باتیں کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں آیا، اور یہ شریعت کا ایک مضبوط قاعدہ ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جب تک کسی چیز کی حرمت کا یا ناجائز ہونے کا حکم قرآن میں یا حدیث میں نہ آ جائے اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا. اس معاملے میں کھود کرید میں پڑنا یہ درست نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. یعنی جب وحی نازل ہو رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس صورت میں آپ لوگ کوئی سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب وحی کے ذریعے آ جاتا ہے تو آ جائے گا. اور وہ مسکوت عنہ، یعنی جو چیز کہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں تھا قرآن و حدیث میں، تو اب اس کے بارے میں وضاحت آ جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے فضول سوالات کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر کوئی پابندی عائد کر دے. اب آپ نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا گائے ذبح کر دو. اب گائے کی کوئی تفصیل اس حکم میں نہیں تھی، لہذا کوئی بھی گائے وہ ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی. لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں بتائیے کہ یہ گائے کیسی ہو، کتنی عمر کی ہو، اس کی صفات کیا کیا ہوں، اس کا رنگ کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ. تو جو وہ سوالات کرتے گئے پابندیاں بڑھتی چلی گئی، اور جیسا کہ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل گزری ہے. تو اس وقت چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی تو وحی کے نزول کے زمانے میں انہوں نے ایسے سوالات کیے جو خود ان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذبحوها وما كادوا يفعلون. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں تم سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں واضح کر دی جائیں گی. اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے. دوسری تفسیر حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے، اس تفسیر کا امکان ظاہر کیا ہے کہ سوالات کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو قسم وہ ہے جس کے بارے میں ابھی تک قرآن نے یا حدیث نے کوئی حکم ممانعت کا جاری نہیں کیا، اور آپ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس کے بارے میں تو نصیحت پہلے جملے میں کر دی گئی کہ ایسی باتوں کا سوال نہ کرو جو تم پر اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے خود نقصان دہ ہوں، ناگوار ہوں. دوسری قسم کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن نے ایک حکم بیان کر دیا اور اس کے بارے میں کوئی حکم آ گیا، لیکن اس حکم کی تشریح میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ مثلا یہ کہہ دیا گیا کہ چوری حرام ہے،
اور چوری کے اوپر ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب یہ بات مذکور نہیں ہے کہ کتنی چوری پر کاٹے جائیں گے، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس کے بارے میں اگر سوال کرے کوئی کہ کتنی چوری پر کاٹیں گے، تو یہ ایک معقول سوال ہے۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور نازل ہو چکا کسی معاملے میں، اور اس کے بارے میں تم اس کا مطلب سمجھنے کے لیے، اس کی تشریح طلب کرنے کے لیے اگر تم کوئی سوال کرتے ہو تو یہ سوال ناجائز نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ انما شفاء العی فی السؤال، جو آدمی ناواقف ہونے کی وجہ سے سرگرداں ہو اس کی شفا ہی سوال میں ہوتی ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو سوالات ہیں جو قرآن کریم کی تشریح سے متعلق ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی تشریح سے متعلق ہیں، تو وہ برے نہیں ہیں، اور ان کا جواب اللہ تعالیٰ فراہم فرما دیتے ہیں، یا وحی مطلوع کے ذریعے جو قرآن کریم ہے، یا وحی غیر مطلوع کے ذریعے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ ان کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے ان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن، اگر تم کچھ ایسے سوالات کرو جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ گویا پہلے جملے سے تو یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی کہ ہر قسم کا سوال ممنوع ہے، تو دوسری جملے میں دور کر دیا گیا کہ اگر تم ایسے سوالات کرو کہ جو قرآن کریم کی تشریح سے متعلق ہے، قرآن کریم ان کے بارے میں نازل ہو چکا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی بات بیان فرما دی اور اس کی کوئی تشریح تم چاہ رہے ہو، اس کی وجہ سے کرو، تو پھر تم پر وہ ظاہر کر دی جائے گی۔ بہرحال اس مفہوم کا بھی اس میں احتمال موجود ہے، اور یہ بات ویسے بھی قابل ذکر تھی کہ ہر قسم کا سوال منع نہیں ہوتا۔ وہ فضول سوال منع ہوتا ہے کہ جس کا نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سوال کہ میرا باپ کون تھا، تو ایسے سوالات تو بے شک منع ہیں۔ ایسے سوالات بھی منع ہیں جس کے نتیجے میں کوئی جواب آئے تو تمہارے اوپر تنگی پیش آ جائے جبکہ قرآن نازل ہو۔ لیکن ایسے سوالات کہ جن کا مقصد دین کی کوئی بات سمجھنا ہو، جو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس میں تو سوال کرنا نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ واجب ہے کہ جب تک یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو آدمی اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفا اللہ عنہا، یعنی پیچھے جو آپ لوگوں نے سوالات کیے جو سوالات کرنے مناسب نہیں تھے، ان سے اللہ تبارک و تعالی نے درگزر فرمایا، پچھلی باتیں معاف کر دی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مغفرت کے، اپنے غفاریت کا مظاہرہ اس طرح کیا ہے کہ تم لوگوں سے جو غلطی ہوئی تھی اس کو معاف کر دیا، اور حلیم ہے یعنی بردبار ہے۔ حلیم ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ جلدی میں کسی بات سے متاثر ہو کر کوئی سزا کا فیصلہ نہیں کر لیتا، بلکہ اپنے تحمل کی بنیاد پر، اپنی بردباری کی بنیاد پر وہ بعض اوقات اپنے فیصلے کو کچھ مؤخر کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اصلاح کا موقع مل جائے۔ تو بہت بخشنے والا بھی ہے اور تحمل والا بھی ہے، بردباری والا ہے، اور اسی بردباری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اگر تمہارے کسی ناجائز کام پر دنیا میں سزا نہ دے تو دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ آگے بھی کوئی عذاب نہیں ہوگا، سزا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالی حلیم ہے۔ تو بعض اوقات فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ بعد میں دیتا ہے، لہذا اگر تمہیں کسی گناہ کے اوپر فوری طور سے سزا دنیا میں نہ ملے
تو کہیں اس پر مغرور نہ ہو جانا کہ ہمارا یہ کام درست تھا اور آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور وہ بردباری کی وجہ سے سزا کو مؤخر کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، ایسی باتیں تم سے پہلے ایک قوم نے بھی طلب کی تھی، پھر اس سے منکر ہو گئے، یعنی جب جواب آیا تو اس سے منکر ہو گئے۔ اس میں بھی دونوں قسم کے احتمالات ہیں، بلکہ یوں کہہ لو کہ دونوں باتیں شامل ہیں۔ ایک تو اس قسم کے سوالات جو اس دائرے میں کیے گئے جو اللہ تعالیٰ نے جس میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گائے کی ذبح کرنے کے سلسلے میں جو سوالات کیے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، سورہ بقرہ میں ہے، تو اس میں انہوں نے یہ سوالات کیے کہ وہ گائے کیسی ہو، کتنی عمر کی ہو، اور کیسے اس کا رنگ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ سوالات جو تھے یہ بغیر ضروری تھے، اس کے بغیر بھی گائے ذبح کی جا سکتی تھی۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ اس کے بارے میں ناشکری میں مبتلا ہوئے۔ ناشکری میں کیا مبتلا ہوئے کہ جیسا قرآن نے کہا ہے فذبحوها وما كادوا يفعلون، اب پریشان ہو گئے کہ بھئی ایسی خاص گائے جو نہ اس میں اس کی عمر زیادہ ہو نہ کم ہو، نہ اس کے اوپر کوئی داغ ہو، اور زرد رنگ کی ہو، پیلی ہو، اور غلط اتنے ساری قیدوں کے ساتھ جب تلاش کرنی شروع کی تو اس میں ان کو یقیناً تکلیف ہوئی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ ناشکری کے کلمات بھی کہے ہوں تو کچھ بعید نہیں۔ تو ایک تو اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے۔ دوسرا اشارہ اس طرف ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ پچھلے قوموں کے لوگ معجزات مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور معجزات مانگ کر جب معجزہ دے دیا جاتا تھا کے باوجود وہ کافر رہتے تھے تو عذاب آتا تھا۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ بہت سی چیزیں مانگی تم سے پہلے لوگوں نے، پھر اس سے منکر ہو گئے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، خاص طور سے اہل علم کے لیے قابل غور ہے کہ جو پہلا جملہ تھا جس میں فضول سوال سے منع کرنے کا ذکر تھا، تو وہاں یہ کہا گیا تھا کہ لا تسألوا عن اشیاء، عن کے ساتھ کہا گیا، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو۔ اور یہاں قد سألہا، یہاں بغیر عن کے ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب ساتھ میں عن آ رہا ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا، یعنی کسی چیز کے بارے میں یہ پوچھنا کہ یہ کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ عن کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ اس کو اردو میں پوچھنا ہی کہیں گے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو۔ اور جب عن نہ ہو تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں مانگنے کے۔ سألہا یہاں پر بغیر عن کے ہے، تو کچھ قوم نے مانگا تھا تم سے پہلے، تو اس سے اس احتمال کی تائید ہوتی ہے کہ اس سے اشارہ ان معجزات کی طرف ہے جو پچھلی قوموں نے مانگے تھے، ایسا معجزہ ہمیں لا کر دکھاؤ، اور پھر جب آ گیا تو پھر بھی انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا اور کافر رہے۔ تو اس سے بھی اس احتمال کی تائید ہوتی۔ اگرچہ یہ فرق جو میں نے بیان کیا ہے یہ فرق لغوی اعتبار سے ہے، اور بعض اوقات عن اور بغیر عن دونوں کو ایک ہی قسم کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، لہذا اس کا جو ظاہری مفہوم سیاق سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ قوم نے ایسی باتوں کے بارے میں پوچھا تھا، تو وہ معنی بھی یہاں پر بن سکتے ہیں، اور اس میں بھی عربیت کے لحاظ سے کوئی اشکال نہیں ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ یہ آیت اس لیے اس موقع پر بظاہر لائی گئی ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ بھئی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تو ان کے بارے میں سوال کر کے کیوں اپنے آپ کو
تنگی میں ڈالتے ہو. تو یہی معاملہ مشرکین عرب نے کر رکھا تھا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ان کو اپنے اوپر خواہ حرام کر لیا تھا. کچھ جانور تھے جن کو وہ بتوں کے پرستش کی وجہ سے اپنے اوپر انہوں نے حرام کر رکھے تھے. ان میں سے 4 قسم کے جانوروں کا یہاں ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام. بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو دودھ نکلتا تھا اس کو وہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور اس دودھ کو کسی کے لیے بھی پینا جائز نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ دودھ ایک حلال چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم اس کو اپنے اوپر حرام کر لو. لیکن بت پرستی کے شوق میں بتوں کے نام پر وہ دودھ اس کا حرام کر لیا جاتا تھا، اس کو بحیرہ کہتے تھے. صائبہ وہ جانور ہوتا تھا کہ بتوں کے نام پر اس کو سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا. چھوڑنے کا معنی یہ ہے کہ بس یہ اب بتوں کے نام پر وقف ہو گیا ہے، اب نہ کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے، نہ اس سے دودھ نکال سکتا ہے، نہ اس کو ذبح کر سکتا ہے، یہ آزاد پھرے گا. اسی طرح حامی اس اونٹ کو کہتے تھے جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو، یعنی کئی بچے اس نے پیدا کر لیے ہیں، اس کی گنتی مقرر کر لیتے تھے کہ اتنی گنتی جب اگر ہو جائے گی اس کے بچوں کی تو اس کو بھی ہم بتوں کے نام پر چھوڑ دیں گے. بحیرہ عام طور پر گائے بکری میں ہوتا تھا اور حام جو ہے وہ اونٹ ہوتا تھا. وسیلہ اس جانور کو کہتے تھے جو اونٹنی ہوتی تھی، اور اگر وہ مسلسل مادہ بچے ہی پیدا کرتی رہے، کوئی نر پیدا نہ ہو، تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس کو وسیلہ کہتے تھے. تو ایک طرف تو یہ شرک کا ایک شعبہ تھا کہ بتوں کے نام پر ہی انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف یہ اپنی طرف سے ایک چیز کو حرام کر لینا تھا جو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں تھا. حرام کرنا یا حلال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کوئی بندہ اپنی طرف سے اس کو حرام کر لے تو یہ حرام نہیں ہوتا. تو 2 خرابیاں تھیں: بتوں کی طرف بتوں کے نام پر وقف کرنا اور ایک جائز چیز کو حرام قرار دینا. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نہ وسیلہ بنایا ہے، بحیرہ بنایا ہے. اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، نہ صائبہ بنایا ہے، ولا وسیلۃ، نہ وسیلہ بنایا ہے، ولا حام، اور نہ حامی بنایا ہے. ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کو صحیح سمجھ نہیں ہے.